کھلے عام اجتماعی زندگی میں اس نے کیا اعمال کیے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان اپنے اعمال کا منکر بنے گا تو اس کے خلاف اس کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ اللہ میرا پاؤں مجھے اس نے یوز کیا، استعمال کیا، جبکہ میں برائی کی طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاتھ کہے گا یہ میرے پروردگار اسے سزا دو، مجھے خود اس نے ملوث کیا ہے ظلم میں، برائیوں میں، اور اگر میرے حقوق ادا کرتا تو یقیناً میں اس کے خلاف کبھی گواہی نہیں دیتا۔ یہ تمام گفتگو آپ نے 4 دن میں مسلسل سماعت فرمائی ہے، اور آج آخری دن ان تمام مجلسوں کا خلاصہ تمرینی اعتبار سے بھی، سمری اعتبار سے بھی، تاکہ جو کچھ بھی ہم نے 4 گھنٹے خرچ کیے ہیں وہ 4 گھنٹے نہیں بلکہ 40 سال کی زندگی کے اوپر بھاری پڑ جائے، اور جو نصیحت اور فضائل کے اعتبار سے ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں، اس لیے کہ تمام مخلوق سے ہمیں بہتر اور عالی بنایا گیا ہے۔ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ساری مخلوق سے بہتر اور عالی ہیں، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اچھے مکانات میں رہتے ہیں، لوہے اور پتھر اور سیمنٹ اور اینٹ کے مکان میں رہتے ہیں، لہذا کل سارے مخلوق سے بہتر ہم ہی ہیں۔ اگر مکان کے اعتبار سے ہمیں فضیلت ملتی تو ساری فضیلتیں تو اس پتھر اور سیمنٹ اور سریے اور لوہے کو ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے برتری مل رہی ہے۔ فخر تو ان پتھروں کو کرنا چاہیے کہ جو انسان کی اس منزل میں خدمت کر رہا ہے۔ کبھی انسان فخر و مباحات کرتا ہے اپنے لباس کی بنیاد پر، کیا ٹائٹ اور کڑکدار جو ہے کپڑے ہم نے پہنے ہیں، انسان اپنے لباس کے اعتبار سے فخر و مباحات کرتا ہے، تو اگر کپڑے کے اعتبار سے آپ کو بہتری اور افضلیت ملتی تو جن چیزوں سے یہ کپڑے بنے ہیں اسے فضیلت ملنا چاہیے، اور سب سے بہتر کپڑا ریشم کا جو ایک کیڑے کی وامٹ ہے۔ انسان کس بارے میں غور کرتا ہے؟ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر غذا کھاتا ہوں، کھانا ہمارا سب سے اچھا ہے، لہذا ہم ساری مخلوق سے بہتر ہیں، تو کل کائنات میں سب سے بہتر غذا ہنی اور شہد ہے، اور اس کی بھی اگر حقیقت پہ جائے تو انسان اپنے مقام کو کمتر بنا لے گا۔ نہ انسان کو فضیلت مکان کی وجہ سے ہے، نہ انسان کو فضیلت لباس کے اعتبار سے ہے، نہ انسان کو فضیلت غذا اور کھانے کے اعتبار سے ہے، پھر انسان تمام مخلوق سے بہتر کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل سلیم عطا فرمایا۔ اور عقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اور پرائے کو پہچان سکے۔ جب کسی نے امام سے سوال کیا اور امام نے آواز دیا کہ عقل کی تعریف کیا ہے، توجہ کریں گے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ آ جائیں اور تاکہ آخری بات آج کر کے آپ کی زحمت تمام کر دیں۔ پوچھا کہ بھائی عقل کہتے کسے ہیں، عقل کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام کے سامنے آنے والے جو آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے امام بنے ہیں، انہوں نے آواز دی عقل کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے پرائے کی پہچان ہو سکے۔ ہم اپنے اور پرائے کو پہچان لیں۔ امام نے فرمایا یہ کام تو جانور کو بھی آتے ہیں، وہ اپنے اور پرائے کو پہچانتا ہے، کون اپنا والا ہے کون غیر والا ہے، یہ تو جانور بھی جانتے ہیں، پھر انسان کے فائدے کیا ہیں؟ تو کہا پھر عقل کا فائدہ کیا ہے؟ کہا عقل کا فائدہ ہے حلال و حرام کو سمجھنا۔ میرے عزیزوں، عقل ہی ایک ایسا موضوع ہے، اگر انسان عقل ہی کے اوپر گفتگو کیا جائے تو اس پر اشرے درکار ہیں۔ میں صرف
ایک لفظ کہہ کے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، عقل کے معنی آج سماج اور سوسائٹی اور ماحول میں صرف اس اعتبار سے بولے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں جو زیادہ کسی کو بیوقوف بنا سکے، جو ہوشیار ہو. ارے اس کے مائنڈ، اس کے عقل، اس کے دماغ کا کیا کہنا، جو لوگوں کو فریب اور دھوکہ دے سکے. اسلام نے آواز دیا اسے عقل نہیں کہتے. ماہ رمضان کے آپ پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی 30 دن کی دعائیں پڑھ چکے ہوں گے. آپ اس میں کبھی آپ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے بارے میں تقریریں آپ سنیں اور اس کے ماحصل سنیں، تو میں یہ خود گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عقل کیا ہے، جہل کیا ہے. اللہ نے عقل کو بنانے کے بعد 10 چیزوں سے اسے ڈیکوریٹ کیا، سجایا، سنوارا. پھر عقل جو ہے وہ ہزارہ سال سجدے میں رہی. اللہ نے اس سے عقل کو اٹھایا اور آواز دیا جا میں تیرے ذریعے سے پہچانا جاؤں گا. تو عقل کے کمال بڑے کچھ ہیں. اگر عقل اور جہل کی باتیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سماج میں اختلاف ہوں گے ہی نہیں. وہ ساری چیزیں چھوڑ کے پھر انشاءاللہ کبھی گزارش کریں گے. لیکن عقل کہتے کسے ہیں؟ جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ عقل کی سے تعریف کیا ہے، عقل کا مفہوم کیا ہے، عقل کہتے کسے ہیں، تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور ایسی عبادت کی جائے کہ بدلے میں جنت مل بھی جائے. یعنی ایسی کنفرم عبادت کے بدلے میں جنت 100% مل جائے. ہماری طرح شکوک و شبہات کی عبادت نہیں ہے. اسے کامل عقل مند نہیں کہتے، کامل مکمل عقل مند اسے کہتے ہیں جو ایسی رحمان کی عبادت کرے کہ بدلے میں جنت مل جائے. تو جب عقل مند ہم اسے کہیں گے کہ جو عبادت کر کے جنت حاصل کر لے اسے کہتے ہیں عقل مند. تو جو اپنے ہاتھ سے مٹی کا گھر بنا کے جنت بنا کے بیچ دے اسے کیا کہیں گے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جب عبادت کر کے جنت حاصل کرنا اسے عقل مند کہتے ہیں. جو اپنے ہاتھ کے مکان بنا کے جنت کے اعتبار سے بیچ دے اسے کتنا بڑا عقل مند کہتے ہیں. یہ آل محمد کے دانے، یہ دانا ہے. لوگ انہیں بے وقوف اور پاگل سمجھیں، لیکن یہی ہنرمندی ہے کہ آیا جنت ہمارے اختیار میں ہے. تو میرے عزیزوں یہاں تک بڑی اعتبار سے بڑی اچھائی طریقے سے آپ نے سماعت فرمایا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا امتیاز جو ہے ساری مخلوق سے ہمیں جو بہتر بنایا ہے وہ عقل کی بنیاد پر. صرف عقل ہی کامل نہیں ہے. بہت توجہ میرے عزیزوں، تھوڑی اور زیادہ گفتگو آج کرنی ہے. عقل ہی انسان کو تمام مخلوق سے بہتر نہیں بنا سکتے. جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، دیکھیں عقل جو ہے عربی میں، عربی کے معنی کیا ہیں؟ عقل کو اصل میں ہے عقال. عقال کہتے ہیں اس رسی کو جو بھڑکے ہوئے غصے والے اونٹ کو باندھنے اور کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنے. نہیں بولیے، ہم اسی طرح بات کریں گے آپ. ہاں، یعنی غصور دیوانہ اونٹ اگر کنٹرول کرنا ہو تو اس کے ناک میں جو رسی باندھی جاتی ہے یا پاؤں میں رسی باندھی جاتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں عقال. اے میرے پروردگار، ہم تو انسان ہیں، ہمیں کیوں عقال اور رسی سے باندھا ہے تو نے؟ کہا تمہارے پاس جو نفس تھا وہ بڑا خطرناک تھا، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو تم جس طرح سے غصور جانور بڑے بڑے لوگوں کے اوپر حملے کرتے، تم بھی اسی طرح لوگوں کو ڈراتے، خوفزدہ کراتے. لہذا تمہارے کنٹرول کے لیے ہم نے جو رسی بنائی ہے اسے کہتے ہیں عقل، تاکہ نفس تمہارے کنٹرول میں رہے. اور یاد رکھیے گا، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ہی موضوع پہ، ورنہ اسی عقل کو مکمل کامل نہیں قرار دیا گیا. ورنہ انسان جو سمجھے کہے گا میں اپنی عقل کے ساتھ سمجھ رہا ہوں. کہا نہیں، بہت سی چیزیں انسان سمجھتا کچھ اور ہے
لیکن جب اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو نکلتا کچھ اور ہے۔ اب ساری مثالوں کا وقت نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ انسان اپنے عقل و فکر و رشد و ہدایت کے اعتبار سے بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن جیسے اس نے کتاب کھولی، مسئلے پڑھے، اس کے تاریخ معلوم ہوئی، تو کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے تھے وہ غلط تھا۔ اسی لیے انسان کو کامل بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے عقل رکھی، اور عقل کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے علم رکھا، کہ عقل جو ہے تمہیں بے راہ رو نہیں کر دے، غلط راستے پہ نہیں لے کے جائے۔ اس کے کنٹرول کا نام علم ہے۔ اب یہ مجھے معاف کریے گا، تنہا انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے صرف عقل اور علم نہیں ہے۔ میرا سلام ہے آپ حضرات کو کہ ایک دقیق بات اور علمی گفتگو سننے کے آپ عادی ہیں، تو اسی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں سناؤں کہ عقل ہمیں ساری مخلوق سے بہتر بناتے ہیں، لیکن اس عقل کے ذریعے بھی انسان خود بھٹک سکتا ہے، دوسرے کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لہذا عقل کو کنٹرول کرنے کا نام ہے علم۔ اب جس کے پاس علم آ جائے، عقل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح انسان، مکمل انسان، کامل انسان ہے، اب وہ نہیں بھٹک سکتا، نہیں۔ علم کے اوپر اللہ نے کنٹرول جو رکھا ہے اس کا نام ہے ضمیر۔ دیکھیں، میرے پاس کوئی آیا مسئلہ پوچھنے، میں نے کہا کہ بھائی یہ تو جانتا نہیں ہے، جو چاہے بیان کر دو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جب مولوی کی بات آتی ہے تو ہنسی آتی ہے۔ چلیے ڈاکٹر کی بات مثال لے لیجئے، ڈاکٹر کے پاس کوئی گیا کہ بھائی یہ بیماری ہے، گولی دے دیجئے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے تو معلوم نہیں ہے، اسے 2 4 10 دن دوڑاؤ۔ لیکن جیسے ہی اس نیت سے اس نے گولی دیا، اندر سے ایک آواز آتی ہے، اسے نہیں معلوم لیکن تمہیں تو معلوم ہے۔ بس اگر انسان کے پاس علم ہو تو اس کے نفس کی بیداری ضروری ہے، ورنہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اگر اندر کا انسان کا مردہ ہو چکا ہے تو نہ عقل فائدہ دے گا نہ علم فائدہ دے گا۔ اچھا، تنہا انسان کی ضمیر بیداری انسان کو راہ راست پہ لے جائے گی؟ کہ نہیں، انسان کے نفس کے اوپر بھی کنٹرول پروردگار نے قانون کر رکھا ہے، لا۔ اب قانون کیا ہے؟ اہل بیت اور قرآن۔ اچھا، انسان قانون آ جائے تو انسان صحیح راستے پہ جائے گا؟ کہ نہیں، اس کے اوپر بھی پروردگار نے پریکٹس اور تربیت کا حق رکھا ہے۔ پریکٹس اور تربیت کے اوپر اللہ نے امر اور نہیں کی لگام رکھی ہے۔ امر نہیں کے اوپر اللہ نے ایمان کا کنٹرول رکھا ہے، ایمان کے اوپر پروردگار نے یقین کا کنٹرول رکھا ہے، اور یقین کے اوپر معرفت کا کنٹرول رکھا ہے۔ یہ منزل بمنزل، ارے سر ہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بمنزل بمنزل انسان اتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، اتنی چیزیں اگر اچھی طریقے سے اس کے اندر آ جائے تب کہیں جا کے وہ انسان کہے جانے کے قابل بنے گا۔ ورنہ ہر انسان تو انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن انسانیت غائب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے تو علم نہیں ہے، علم ہے تو ضمیر کی بیداری نہیں ہے، ضمیر کی بیداری ہے تو قانون کا علم نہیں ہے، جب قانون نہیں ہے تو اس کے اوپر پریکٹس نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، جب تربیت نہیں ہے تو کس کے اوپر تربیت؟ اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، اور کس کے اوپر امر بالمعروف؟ اس لیے کہ ایمان کا جذبہ نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو یقین نہیں آئے گا، جب یقین نہیں آئے گا تو معرفت نہیں آئے گی۔ انسان جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجھے معاف کریے گا، یہ ایک الگ موضوع جسے میں نے صرف اس لیے چھیڑا تھا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ نفس ہے کیا؟ اب آپ کے مزاج سے گفتگو کر لیے جائے، اس لیے کہ بہت سی آنکھیں اس طریقے سے دیکھ رہی ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لہذا آپ کے اعتبار سے بھی مجھے تھوڑی دیر بات کرنی پڑے گی۔ تو میرے عزیزوں، ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون نہیں کہ آپ مرنے کے بعد میرے ہاں تشریف لائیے گا، دعوت ہے تو کوئی نہیں جاتا۔ اللہ نے کہا ترجعون، تمہیں لایا جائے گا۔
اور اسی قرآن مجید کی یہ آیت اللہ نے 3 موقع پر بیان کیا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن میں 3 موقع پر آیا ہے. اور موت کا تذکرہ 157 ٹائمز اللہ نے موت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. نہ بھی سننا چاہے تو سننا پڑے گا, توجہ کریے گا. تو میرے عزیزوں, موت برحق ہے. چلیے اس کا نام چینج کر لیں, موت سے اگر ڈر لگتا ہے موت کا نام ہی بدل دیں. تو میرے عزیزوں, کل بات جو ہوئی تھی وہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے, لیکن کس کے ساتھ جانا ہے؟ جو وہاں کی مخلوق ہو, جس نے وہاں کا راستہ دیکھا ہوگا, جو وہ جانتا ہوگا کہ وہاں کیا چیزیں کام آئیں گی, اور وہ ہمیں صحیح طریقے سے. پائلٹ جو ہے وہ جہاز اڑائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ جہاز اڑ تو گیا ہے لیکن مجھے آتا نہیں ہے لینڈنگ کرانا, تو آپ کیا کہیں گے؟ یا پہلے سے اعلان ہو جائے کہ یہ اصل ڈرائیور نہیں ہے, یہ پائلٹ نہیں ہے, تو کوئی سواری کرے گا؟ راستہ جاننے والا اور صحیح منزل پر پہنچانے والا قابل اعتبار اور بھروسے مند ہونا چاہیے. جب چھوٹے راستے کے بارے میں ہم ڈرائیور کی اتنی تحقیق کرتے ہیں, تو جو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہو وہ ہمارا جیسا نہ ہو کہ جب خلیفہ اور ہادی بن چکا تو ایک مرتبہ مڑ کے پبلک کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو جب ہم سیدھے چلتے رہیں تو ہمارے ساتھ چلتے رہنا, جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا. پوری تاریخ موجود ہے, آپ جانتے ہیں. تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, ہمیں اس کے ساتھ جانا ہے جو وہاں سے آیا ہی ہے ہمیں لے جانے کے لیے. اور یہ قسم کھا کے کہتے ہیں ممبر پہ, نہ ہم نبی کے ساتھ جائیں گے, نہ رسول کے ساتھ جائیں گے, نہ اولی الامر پیغمبر کے ساتھ جائیں گے. ان کے مقابل میں جو ہستیاں ہیں, کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے, جسے امام کہتے ہیں, امام کا رتبہ نبی سے افضل, رسول سے افضل, اولی الامر پیغمبروں سے افضل. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے, اگر آپ تھوڑی دیر غور کریں کہ نبی رسول اسے کہتے ہیں جو وہاں کی خبر یہاں لائے. تبارک الذی نزل فرقان علی عبدہ لیکون عالمین نذیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بندوں تک احکام لے کر آئے اسے نبی رسول اولی الامر پیغمبر کہتے ہیں. جو بندوں کے ارکان کو خدا تک لے کے جائے اسے امام کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کی آخری جشن زمین پہ منایا گیا, اختتامی جشن. آپ تو جانتے ہیں بڑے لوگ سرکاری آفیسر رہ چکے ہیں, جب آخری دن آتے ہیں تو جو پارٹی بنائی جاتی ہے اور اچھی طریقے سے پارٹی بنائی جاتی ہے, نبوت تمام ہو رہی ہے, اب اللہ نے پارٹی بنائی. کہاں بنائی؟ غدیر میں بنائی, زمین پہ. لیکن امام کی جب پارٹی بنائی جائے گی, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم وہاں بلائیں گے امام کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو میرے عزیزوں, امام کا رتبہ عالی اور بہتر اور افضل ہے, ہمیں امام کے ساتھ جانا ہے. مقابلہ کیا تھا؟ اولی الامر پیغمبروں کا اور ائمہ معصومین کا. کیوں امام کے ساتھ ہمیں جانا ہے؟ جناب نوح کی بات ہوئی تھی, جناب نوح نے کشتی بنائی, بن گئی, چلو سوار ہو جاؤ. جس کو سوار ہونا تھا وہ سوار ہو گیا. بیٹا آؤ سوار ہو جاؤ, کہا نہیں ہمیں پہاڑ بچا لے گا. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آتا کہ جب نبی سے بغاوت کوئی کرتا ہے تو اسے صرف پہاڑ نظر کیوں آتا ہے؟ پہاڑ بچا لے گا, آج کوئی چیز نہیں بچائے گی, سب ڈوب جائیں گے. لیکن جناب نوح نے کہا من رکبا ہاں نجا, جو اس میں سوار ہوا. صرف بورڈ اور کشتی دیکھ کے, ٹرین اور فلائٹ دیکھ کے اس کی تعریف کرنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچتا جب تک اس پر سوار نہ ہو.
اب ہم آل محمد اس منزل پر تھوڑا غور کیا کریں کہ آیا ہم اس چیز پہ سوار ہو گئے یا نہیں، یا دور سے ان کے فضائل سننے کے بعد ہمارا دل جوش مارتا ہے، ہم تعریف کر لیتے ہیں، باقی ان کے سارے ارکان بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب نوح، ہزاروں مثالیں ملیں گی، میں سب کو چھوڑ کے جاتا ہوں۔ چلیے دوسری مثال جناب ابراہیم کی۔ جناب ابراہیم کی بھی بات میں نے کیا تھا، جناب موسیٰ کی، آج جناب عیسیٰ کے سلسلے میں گفتگو کرنی تھی، لیکن جیسا ماحول بن رہا ہے اسی اعتبار سے گفتگو کریں۔ جناب ابراہیم جب نمرود نے آگ گلزار کیا، سنا ہوا واقعہ ہزاروں مرتبہ، اور جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے آمادہ ہو گیا، تو نمرود کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا کہ یہ ابراہیم نہ میرے باپ کے مال و جائیداد لے رہے ہیں، نہ دولت و سرمایہ لے رہے ہیں، میرے باپ کے مقابل میں آئے ہی نہیں، پھر عجیب ہے میرا باپ جو ابراہیم جیسے نبی سے دشمنی کر رہا ہے۔ ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ کل میں نے گزارش کیا تھا، اللہ نے صرف لوگوں کا امام بنایا ہے، اس زمانے کے جتنے لوگ تھے جناب ابراہیم کو، یعنی یہ لفظ بدل دیا جائے کہ جناب ابراہیم جنہیں جزوی امامت ملی تھی، کلی نہیں، تھوڑی سی امامت ملی، جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی، چونکہ اس کے دل میں ابراہیم کی تھوڑی محبت پیدا ہو گئی تھی، اس نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اس نے بھی اپنے گھر سے چھلانگ لگایا، چاہا کہ ہم بھی جل کر مر جائیں۔ بس توجہ کریے گا، اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور آواز دیا، ہے جبریل پہلے نمرود کی بیٹی کو بچانا۔ کبھی دلیل بیان کر دیا جائے، نمرود کی بیٹی کو بچانا کیوں پروردگار؟ کہا دیکھ نہیں رہے جسے ہم نے تھوڑی سی امامت دی، اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب اپنی اپنی خیر منایا کرو، جو ابراہیم جیسے تھوڑی سی جسے امامت مل جائے، اس کی محبت میں دنیا کی آگ کسی کو نہیں جلا سکتی، جو کلی امام کا محب ہو اسے نہ دنیا نہ آخرت کوئی بھی آگ جلا نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اپنے امام کے ساتھ جائیں گے۔ توجہ ہے؟ نہیں۔ جناب ابراہیم روزانہ بتوں کو توڑ کے آتے تھے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد چچا آزر جو تھا، اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے خداؤں کی اب بے حرمتی کی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ بتوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے۔ تو چچا نے کیا کہا؟ اگر تم نے اب میرے خداؤں کی بے حرمتی کی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ چچا ہے بھتیجے کو سنسار کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا مذہب الگ ہے۔ یعنی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، سارے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یاد رکھو، جب چچا بھتیجے کا مذہب الگ ہو تو چچا بھتیجے کو سنسار کرتا ہے، جب چچا بھتیجے کا مذہب ایک ہو تو چچا بھتیجے سے پیار کرتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم کی آگے میں منزل بڑھانا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے ایک دن موقع پاتے ہوئے، دیکھیں واقعہ تو ہے لیکن یہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے، سارے خداؤں کو ان کے توڑ دیا، بڑے صاحب کے گلے میں اسلحہ ڈال دیا، لوگ آئے، کس نے قتل کیا؟ کہا ایک درس بھی دا کہ اگر یہ خدا ہے تو انہی سے پوچھو۔ اب جناب ابراہیم کو تلاش کرتے ہوئے چلے، دیکھیں دشمنی کتنی بھی ہو، جسے تھوڑی سی امامت مل گئی وہ کتنا اچھا پیغام دے رہا ہے۔ جناب ابراہیم کو تلاش کرتے ہوئے کفار و مشرکین جناب ابراہیم کے دروازے پر پہنچے اور اتفاق سے جناب ابراہیم کو پہچانتے نہیں۔ کہا تم نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا چونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میرا کھانا کھا لو، میں پھر ابراہیم کا ایڈریس بتا دوں گا تمہیں۔
کہا ٹھیک ہے یار کھانے کا ٹائم تو ہو گیا، پہلے کھانا ہی کھا لو، بعد میں خدا کے دشمن کو ڈھونڈ لیں گے۔ بس مجھے یہی بات کہنی تھی میرے عزیزو، جہاں کھانا دکھائی دیا خدا بھی فراموش ہو گیا۔ یہ تو کفار و مشرکین کی بات ہونی چاہیے تھی۔ جہاں نعمت سرمایہ ملے، دکان ملے، بزنس مین آگے، کاروبار لینے والے، خریدنے والے آئے، اذان ہوتی ہے تو ہونے دو، جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو ہونے دو، جبکہ جمعے کا ٹائم فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار بزنس سب بند کر دو، حرام ہے اس وقت روزی کمانا۔ یہ کفار و مشرکین کے سامنے جناب ابراہیم دست دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو اگر یہ ہضم نہ آئے تو اسے ایک طرف رکھ دیجئے گا، اگلی بات سن لیجئے۔ ہاں کھانا کھا لو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد اپنے خداؤں کے دشمن کو ڈھونڈ لیں گے۔ کھانا کھا لیا، کہا آپ بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا میں ہی تو ہوں ابراہیم۔ تھوڑی دیر ہمیں اگر شرم آ جائے، میرے عزیزو چونکہ یہ آج میری آخری مجلس ہے، بعد میں باتیں کریے گا، لیکن مجھے آج کچھ کہنا ہے، توجہ کریے گا۔ کہاں ہے؟ کہ میں ہوں ابراہیم۔ کہا ابراہیم ہم تو تمہیں قتل کرنے آئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا تم نے ہمیں کھانا کھلا دیا۔ کافر ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا نمک کبھی نہ کبھی تو کھایا ہی ہوگا۔ کافر ہے، کہا ہم تمہیں قتل کرنے آئے تھے، تم نے ہمیں نمک کھلا دیا، اب کیا کریں، ہم تمہیں کیسے قتل کریں؟ تو ایسا سمجھو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا ہے، تم اس کا پیمنٹ لے لو۔ جناب ابراہیم نے کہا نہیں، ہم کھانے کا پیسہ نہیں لیں گے۔ کہ نہیں اس پر ہم لڑ سکتے ہیں کہ تمہیں پیسہ لینا پڑے گا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر تم پیسہ ہی دینا چاہتے ہو، توجہ کریے گا، اگر تم پیسہ دینا چاہتے ہو تو ہمارے خدا کا سجدہ کر لو، یہ کھانے کا بدلہ ہے۔ ایک طرف تو جو ہے مجلس ادھر ریکارڈ ہو رہی ہے، باقی بہت سے جوان بچے موبائل میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ مجلس عزا اس لائق نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد موبائل سے کھیلا جائے، ایس ایم ایس کیا جائے، گیم کیا جائے۔ فرش عزا کی توہین ہے۔ جس فرش پہ شہزادی بیٹھی ہوں، ہم آفس میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے بیٹھتے ہیں؟ چاہے جہاں ائمہ معصومین اور معصومین موجود ہوں، اس بز میں بیٹھنے کا ہمیں ادب و طریقہ نہ ہے تو تف ہے ہماری زندگی پر۔ میں ڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ کریے کہ جو حق ہے میں بول کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، کہا کھانے کا پیسہ لے لو، کہا نہیں لیں گے، کہا لینا پڑے گا، کہا دینا چاہتے ہو تو ہمارے خدا کا سجدہ کر لو۔ کہا اگر سجدہ کر لیا تو پھر تمہیں قتل کون کرے گا؟ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں توجہ کریے گا، آج الگ انداز سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جتنا آپ سست ہیں، کھانا کھا کے آپ بالکل ہلنا نہیں چاہتے کہ ہضم ہو جائے گا، اتنے نہیں میں ہلانا چاہتا ہوں، آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے۔ میرے عزیزو آواز دیا کہ ہم تو قاتل کرنے کے لیے آئے تھے اور تم نے کھانا کھلا دیا، اور اس کے بعد بدلہ کہتے ہو سجدہ؟ ہم تمہارے خدا کو مانتے ہی نہیں تو سجدہ کر لیں۔ جب دو میں بحث ہوتی ہے نا تو تیسرا بغیر بلائے آتا ہے۔ انویٹیشن دیں اور کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو۔ جیسے دو پبلک میں بحث، مباحثہ، لڑائی، اختلاف شروع ہوا، تیسرا بغیر آ گیا ہوں میں۔ کیا ہے؟ کہ ہم ابراہیم کو قتل کرنے آئے تھے، ابراہیم نے ہمیں کھانا کھلا دیا۔ کہ پھر؟ کہ بدلے میں کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کا سجدہ کر لو، تو شیطان کہتا کر لو۔ کہتا شیطان تم کہہ رہے ہو کہ کر لو؟ اگر تم نے کر لیا ہوتا تو آج مسئلہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تم کہہ رہے ہو قتل کر لو۔ دیکھیں شیطان بڑے اچھے راستے نکالتے ہیں، بہت اچھا راستہ نکالتا ہے، کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ یہ شیطان بول رہا ہے۔
قریب ہو کے بھائی، رشتہ دار، قرابت دار، دوست بن کر بالکل بولتا ہے کہ بہت آسان طریقہ میں بتلا دیتا ہوں۔ ابراہیم کو قتل کرنا ہے نا، تو ابراہیم کہتے ہیں سجدہ کر لو میرے خدا کا، تو ابراہیم کے سامنے جھک جاؤ، دل میں خیال کرنا کہ میں اپنے خداؤں کے سامنے جھکا ہوں۔ کفار نے آواز دیا شیطان تو یہی کام وہاں کر لیتا، آدم کے پتلے کے سامنے جھک جاتا اور دل میں تصور کرتا کہ میں آگ کے سامنے جھکا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یاد رکھو کھلم کھلا دشمن بن کے کافر بننا آسان ہے، منافقانہ زندگی گزارنا یہ مجھے نہیں آتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ بیماری مسلمان اور مومن کے اندر نہ آ جائے۔ بائی فیس تو ماشاءاللہ مسکرا کے ملتے ہیں، مصافحہ اس لیے آیا ہی نہیں تھا کبھی، مصافحہ دل کے کنیکشن کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہر جگہ انسان مصافحہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جتنی دیر آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے میں ایسے ہی سناتا رہوں گا۔ مصافحہ محبت بڑھانے کے لیے، اور بہت سے لوگ دیکھیں گے مصافحہ کرتے ہیں جیسے لاتے ہیں کرنٹ اس کے ہاتھ میں، ٹچ کیا بھاگ۔ پیغمبر اس وقت تک جب تک صلوات تمام نہیں ہوتی تھی ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے۔ دیکھیے کبھی بات آئی تو میں گزارش کروں گا مصافحے کے فائدے کیا ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنا چاہیے۔ میں اور غلام بھائی دونوں آئے بنگلے سے، ساتھ میں بیٹھے باتیں کر رہا تھا، اتفاق سے مغربین کی نماز میں جیسے بیٹھا۔ مصافحہ انسان کب کرتا ہے؟ جب دور سے آنے والا ایک دوسرے سے ملتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے۔ توجہ کریے گا، مغربین میں ایک ساتھ بیٹھا، جیسے مغرب کی نماز تمام ہوئی انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے ان کی طرف بڑھایا، ہاتھ مصافحہ کر لیا۔ ابھی کتنی دیر بیٹھے رہے، باتیں کر رہے تھے۔ کہیں بار بار انسان بیٹھا رہو بار بار مصافحہ کرے تو انسان کیا سمجھے گا، یار بیوقوف پاگل ہے کیا؟ ابھی اتنی دیر بیٹھے تھے، ابھی مغرب کی نماز تمام ہوئی فوراً مصافحہ۔ ہو سکتا پہلے مصافحہ نہ ہوا ہو، چلو عشاء کی نماز ہوئی، جیسے عشاء کی نماز ہوئی پھر ہاتھ بڑھایا مصافحہ۔ یہ بار بار ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ تو کہا کہ سنو اصل میں نماز پڑھنے والا یہاں نہیں ہوتا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، وہ چلا جاتا ہے معراج پر، جب آتا ہے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اتنی فکر پیدا ہو جائے کہ یقیناً وہ نماز میں یہاں نہیں تھا، پروردگار کی بارگاہ میں تھا، آنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد کے طور پہ ہاتھ مصافحہ کرتا ہے، تو جناب ابراہیم جو تھوڑی سی امامت مل جائی لیکن کتنے درس دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جب چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کافر واپس آئے کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا چلو اس کے 2 سجدے کر لو، کیا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم کے سامنے کفار و مشرکین نے سر جھکایا، جناب ابراہیم نے ہاتھ بلند کیا، اے میرے پروردگار، اتنی 4 دن یا 5ویں دن کی جتنی بھی میری نصیحت ہے میرا صرف سنانا کام تھا۔ جناب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ اب اٹھنے کے بعد سب نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا۔ کیوں؟ انسان کے اندر اگر خلوص باقی رہے، کبھی وہ دین کی طرف آمادہ ہو تو یقیناً اس کے اثر ہوتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر مخلص ہو جائے اپنے دین، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنی ذاتیات کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دے ایک طرف، دوسرا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے چھوڑ دو۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی بیسک مثالیں یہ ہوتی ہیں، کوئی جانور کسی کو حملہ کرے یا لات مارے تو کیا انسان بھی اسے اسی طرح سے ریپیٹ کرے گا؟ جانور کسی کو کاٹ لے تو وہاں بدلے کی بھاونائیں نہیں ہوتی، وہاں آپ اس کو کاٹ لیجئے۔ کہا نہیں، پھر ہمارے اور اس میں فرق کیا ہے؟ میرے عزیزوں یہاں تک آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا ہے، اب
دو فضائل کے جملے اور بات تمام کر دیا جائے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی آپ کی محبتیں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آپ نے سنا، مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی۔ اگر اس 4 دن میں آپ کی کوئی توہین، کوئی آمیز ایسے سخت لفظ ہو گئے ہو تو منبر کے صدقے میں آپ مجھے معاف کر دیں۔ جناب موسیٰ، جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ، جناب موسیٰ، جناب موسیٰ وہ ہیں، دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے فطری بات، جب انسان کو دل میں کچھ محبت کسی سے ہو جائے نا، کسی چیز سے لو ہو جائے، جب اس کے متعلق انسان سے صرف چھیڑا جائے نا تو اپنے محبوب کے قصیدے پڑھنے لگتا ہے۔ جناب کیا پی رہے ہیں آپ؟ ارے کیا بہترین دودھ ہے، اس میں چائے پتی، وہ والی چائے پتی، اور اس میں یہ کڑی پتا اور یہ، اور ویسے اتنی دیر پکایا، پی رہے ہیں کیا وہ بتا دیجئے، چائے۔ لیکن ہزاروں اس کے فضائل بیان اس لیے کیا جاتے ہیں کہ جب انسان کی کوئی محبوب ترین چیز ہوتی ہے وہ بیٹھا رہتا ہے کہ کب اپنے محبوب کے بارے میں بولنے کا موقع ملے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صرف یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اے میرے پروردگار جب بھوک لگتی ہے تو اسے زمین پہ گاڑ دیتا ہوں، کھانا بن جاتا ہے، جب چادر کی ضرورت ہو چادر بنا لیتا ہے، جب خیمہ کی ضرورت ہوتی فضائل پہ فضائل بیان کیے جا۔ اور پوچھا اللہ نے صرف تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جتنے فائدے اس سے اٹھاتے تھے جناب موسیٰ سب کچھ بتا دیا۔ توجہ کریے کہ جو حضرات پہنچ گئے ہیں، یعنی جب انسان کی محبوب ترین چیز کے بارے میں کبھی پوچھا جائے تو فضائلوں کے انبار کھل جاتے ہیں۔ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ بھوک لگتی ہے تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، سردی لگتی تو چادر کا انتظام ہوتا ہے، پیاس لگتی تو پانی کا انتظام کرتا ہے، سائے کی ضرورت ہوتی تو سایہ کرتا ہے۔ فضائل پہ فضائل بیان کرنے لگے۔ اے میرے پروردگار تو نے پوچھا کیا ہے؟ یہ جواب کیا مل رہا ہے؟ کہا غلط جواب نہیں ہے، چونکہ عصا انہیں پسند ہے۔ توجہ کریے گا، عصا انہیں پسند ہے تو جتنے فائدے یہ دیتا ہے سب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب جو پہنچ گئے ہیں انہیں سلام۔ جبریل نے کہا میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ چاہ رہا تھا کہ میرے محبوب کے بارے میں کوئی پوچھے کہ جبریل جانتے نہیں ہو، جھولا جھلانے انہی کے آیا ہے، پیغمبر کی خدمت میں یہیں آئے ہو، سب کو دیکھ چکے ہو، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ محبوب کی زبان پہ ان کے فضائل سننا چاہتے ہیں۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولہم یحضرم ما یحضرم یحرم، یہ سارے فضائل کے انبار اللہ صرف ایک محبوب کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف بات کی ہے کہ میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، اللہ چاہ ہی رہا تھا کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ تو میرے عزیزوں یہ ہے جناب موسیٰ۔ اب اگلا قدم جناب عیسیٰ ہے، طاقت ہے سننے کی؟ اگر ہے تو صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد میں۔ دیکھیں بات ہو رہی تھی نفس کی، نفس کی بات ہو رہی نا، نہیں ہو رہی؟ بولنے میں نفس کی بات ہو رہی تھی، تو اب یہ یاد رکھیے کہ ہر جگہ نفس برا نہیں ہوتا، نفس اچھے بھی ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ نفس بلایا جاتا ہے، روح نکالی جاتی ہے۔ روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور نفس بلا لیا جائے تو زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ توجہ کریے گا، کبھی اتنا عالی نفس بنتا ہے کہ اسے بلایا جاتا ہے، اور کبھی روح اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ اسے نکالا جاتا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یاد رکھیے جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، میرے مولا نفس اللہ ہیں۔ پتہ نہیں کیسی مجلس ہے آپ نے سنی ہوگی، یاد رکھیے گا تھوڑی دقیق بات، جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، میرے مولا
نفس اللہ ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مریم کو اللہ نے اپنے گھر سے نکالا کیوں اور فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر میں بلایا کیوں؟ تو اللہ تو پہلے ہی سے کہتا ہے کہ روح نکالی جاتی ہے، نفس بلایا جاتا ہے. چونکہ عیسیٰ روح اللہ تھے، دیوار توڑ کے جناب مریم کو باہر نکالا گیا، اور علی نفس اللہ ہیں، دیوار توڑ کے اندر بلایا گیا. اچھا، جناب عیسیٰ کی ولادت ہو چکی، لوگ آ گئے، یہودی نصارہ سب مل کے کہ مریم یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ جناب مریم بالکل خاموش. خاموشی کا میں نے یہی کہا تھا کہ عورتوں کے لیے خاموشی کا روزہ. خاموش، اشارہ کر دیا جناب عیسیٰ کی طرف. جناب عیسیٰ بولے کیا؟ مجلسیں سن چکے ہیں آپ، مجھے ریپیٹ نہ کروائیے. جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ وآتینی الکتاب وجعلنی نبیہ. سب خاموش ہو کے چلے گئے. پوچھا کیا تھا، جواب کیا ملا؟ پوچھا تھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب عیسیٰ نے جواب کیا دیا؟ میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ پوچھ رہے ہیں تمہاری ماں کے اوپر ان کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے سوال ہو رہا ہے، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ آپ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیے، اپنے فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کا ایک زمانہ آئے گا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں. یاد رکھو، جس کا بیٹا نبی ہوتا ہے، کتاب لے کر آیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کے اوپر الزامات نہیں لگائے جاتے. اور اتنی سمجھ تو نصارہ اور یہودی کو بھی معلوم ہوا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، خاموش ہو کے چلے گئے. اے مسلمانوں، تھوڑی دیر شرم کرو، پیغمبر کے والدین کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو. یہ یہودی عیسائی. اچھا، کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں. کتاب لے کر آنے والے کو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو بعد میں کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. جو کتاب لے کے نہیں آیا ہو، آتے ساتھ کتاب کی تلاوت سنا رہے ہو. توجہ کریے گا. تو جناب عیسیٰ نے گواہی دی، یہودی اور نصارہ سب مان گئے. حسنین کی گواہی عجیب منزل ہے. کچھ تو شرم کر لو، نصارہ اور یہودی سے سیکھ لو. جو الزام لگانے کے لیے آئے تھے، تو جناب عیسیٰ نے صرف اپنی گواہی دی اور گہوارے میں گواہی دی، سب نے مان لیا اور خاموش ہو کے چلے گئے. شہزادی گواہ پیش کر رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ بچے ہیں. بتاؤ انہیں مسلمان ہم مانے یا نہ مانے؟ چلیے اور آگے. اب اللہ تبارک کل ساری باتیں اب سمیٹ کے 4 دن کی باتیں. ہمیں جانا کس کے ساتھ ہے؟ کسی کے منہ میں ماوا تو ہے نہیں کہ جو ہے بولے گا تو گر جائے گا. بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام کے ساتھ توجہ کریے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اولو العزم پیغمبر بنایا، ان کے لیے ہر ایک جگہ مخصوص رکھی کہ ابراہیم آؤ فلاں پتھر کے پاس ہم تم سے بات کریں گے، موسیٰ آؤ کوہ طور پہ ہم فلاں درخت سے تم سے بات کریں گے، نوح آؤ فلاں درخت سے ہم تم سے بات کریں گے. ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک جگہ مخصوص کی تھی. توجہ کریے گا، ایک جگہ مخصوص کی تھی، آؤ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن کروڑوں سلام پیغمبر اسلام کی ذات پر. اے رسول تم جہاں رہو گے وہاں آیت آئے گی. باقی انبیاء اور مرسلین کے لیے ایک جگہ مخصوص، پیغمبر کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں. تم گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان ہو، دشمنوں کے نرقے میں ہو، مسجد میں ہو، محراب میں ہو، کہیں بھی ہو، جب ہمیں بات کرنا چاہیں گے ہم تم سے بات کر لیں گے، کوئی ایک جگہ نہیں بلائیں گے. ہر نبی کے لیے ایک جگہ مخصوص.
لیکن نبی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں. جہاں نبی ہوتے تھے وہاں آیت آتی تھی. لیکن ایک ایسا در ہے, اللہ نے آواز ہے میرے پیغمبر وہاں جاؤ جہاں آیت تطہیر کا نزول ہم کرنے والے ہیں. اے میرے پروردگار یہ تو پیغمبر کو تو نے گفٹ دیا ہے کہ جہاں پیغمبر رہتے تھے وہاں آیت آتی تھی. اس دروازے پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ یاد رکھو وہ انبیاء اور مرسلین اور ہیں, در شہزادی کونین اور ہے, جہاں میرے حبیب کو بھی جا کے سلام کرنا پڑے گا. ایسا دروازہ جہاں پیغمبر بھی آ رہے ہیں. دیکھیے ساری باتیں سمیٹ کے ہماری خلقت سے لے کر ہم پیدا کیسے ہوئے تھے, وہاں سے لے کر نبی رسول اولی العزم پیغمبر خاتم النبیین اور نبوت سے یہ سلسلہ عصمت کی طرف ہم نے مائل کر دیا, اور بات آخری امام تک آ جائے بات تمام ہو جائے. اتنا سمیٹے ابتدائی زندگی سے یہاں تک پوری بات میں مکمل کر چکا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, شہزادی کونین کے دروازے پہ پیغمبر بھی آ کے سلام کرتے ہیں. فضائل تو بے انتہا ہیں شہزادی کے. لیکن صرف ایک بات میں خدمت میں گزارش کروں, جتنے بڑے بڑے مسلمان مل جائیں آپ, ان نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کو سلام کرتے ہیں؟ کہا نبی کرم کو. اچھا یہاں نماز سے سلام کرتے ہو پہنچ جاتا ہے؟ تو سورہ فاتحہ تو پہنچتا نہیں. ہاں کیا سورہ فاتحہ اور یہ دعا یہ مجلس ماتم یہ تو پہنچتا نہیں ہے, تو تمہاری نماز میں سلام پہنچ جاتا ہے؟ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ہم نے کہا اچھا پہنچ جاتا ہے تو مدینہ جانے کی دعا نہ کرنا, یہاں سے سلام تو پہنچا دیا. کہا کیسی باتیں کرتے ہیں, یہاں سے سلام کرنا اور ہے, دروازے پہ سلام کرنا اور ہے. میں نے کہا یہی تو سب کو ساری دنیا کو میں بتلانا چاہتا ہوں, جہاں کہیں بھی ہو سلام کرو وہ پہنچتا ہے, لیکن پھر بھی دروازے پہ جانے کے ارمان اور خواہش رہتی ہے. کروڑوں سلام اس شہزادی کونین کے دروازے پر جہاں رسول مقبول 10 سال تک جا کے سلام کیا کرتے تھے. اس کی عظمت, ایک شہزادی کونین کل کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہیں, اور علی ابن ابی طالب کے مشکل کشا فاطمہ زہرا ہیں. کسی جنگ میں کسی نے مولائے کائنات سے پوچھ لیا کہ آپ اتنا تسبیح فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کرتے ہیں, کبھی آپ نے بھی پڑھا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا قسم بخدا کی جنگ صفین میں جب میرے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور میری کوہنیوں سے خون بہ رہا تھا, اس وقت بھی میں نے تسبیح فاطمہ زہرا قضا نہیں کی. پڑھنا تو اور بات ہے, قضا نہیں کی ہے. تو اگر انسان کل تمام بیماریوں کو ختم کرنا چاہتا ہے, کوئی گفٹ اور تحفہ لینا چاہتا ہے, تو تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے بے انتہا فضائل ہیں. اسے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں اعمال, اسے آپ کبھی دیکھیں. لیکن میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, شہزادی کونین, عورت کی 3 منزلیں ہوتی ہیں. پہلے بیٹی, پھر بیوی, پھر اس کے بعد ماں. بیٹی کے لیے پیغمبر نے فرمایا البنات رحمت للابیک, بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہیں. البنات رحمت للابیک, بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت. بیوی کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا الزوجۃ نصف الایمان للزوج, بیوی شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے. برداشت ہے؟ ماں کے لیے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت, بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان, ماں ہے تو اپنی اولاد کے لیے اپنے قدموں میں جنت لیے ہوئے ہے. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت, ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان. کروڑوں سلام شہزادی کونین کی ذات پر جو ایسے باپ کے لیے رحمت بن کر آئی جو خود رحمت للعالمین ہو. ساری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت بن کر آئے, پیغمبر کے لیے خاتون جنت رحمت بن کر آئی. محمد
جس کی شادیاں نہیں ہوتی وہ دعائیں مانگتا کہ شادی ہو جائے، آدھا ایمان آ جائے، اور جب آدھا ایمان ہو کے مومن بنتا ہے تو تھوڑی سی بحث اور لڑائی جھگڑے میں پھر اس آدھے ایمان کو ہٹانا کی کوشش کرتا ہے، پھر آدھے ایمان والے رہ جاتے ہو۔ دیکھیں، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے، پھر کروڑوں سلام شہزادی کونین کی ذات پر جو ایسے شوہر کے لیے کل ایمان لے کر آئی جو خود کل ایمان ہو۔ ہر ماں اپنے قدموں میں اپنے بچوں کے لیے جنت لیے ہوئے ہے، پھر سلام شہزادی کونین پر ایسے بچوں کے لیے اپنے قدموں میں جنت لیے ہیں جو خود جوانان جنت کے سردار ہوں۔ ساری کائنات حسنین سے جنت لیں گے، حسنین فاطمہ زہرا سے جنت لیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزوں، اس طریقے سے اللہ نے نبوت کو امامت میں منتقل کیا۔ اب نبی کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے سن لیا، اب جتنے لوگ سونا چاہیں وہ سو لیں، اس لیے کہ مجھے آج کی جو بات مکمل کرنا ہے وہ کر ہی کرانا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی ایک سسٹم مجھے اچھا لگا کہ جہاں کچھ جگہوں پہ اجالا ہو تو وہاں چہرے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، اور جہاں ماشاءاللہ اندھیرا ہو۔ تو میرے عزیزوں، تھوڑی دیر آپ آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کے جسمانی غذا کا بھی اور روحانی غذا کا بھی انتظام 12 سسٹم سے کیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، ایک گیہوں کی روٹی جو آپ کھاتے ہیں، سائنس میں جائیے، وہ 12 منزلوں سے گزر کے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ ایک پانی جو آپ پیتے ہیں وہ 12 چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ جو زندگی کی ضمانت ہے اللہ نے اسے 12 پہ منحصر کیا ہے۔ توجہ کریے گا، اب پیغمبر تک بھی جانا ہے تو قصی اور کنانا کے ساتھ یہ 12 رشتے ہیں پیغمبر تک جانے کا۔ اوپر سے اگر نیچے سے پیغمبر تک جانا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے 12 ہی انتظام کیا ہے۔ اب آپ کے لیے بہترین دلیل میں خدمت میں گزارش کر دوں، میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگزاد جانتے ہیں، جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں، مسلمان کا لفظ اٹھا دیا، جتنے کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، سب کو اثنا عشری ہونا چاہیے۔ اثنا عشری مانے، اثنا مانے 2، عشر مانے 10، 12، سب کو اثنا عشر۔ اس لیے کہ آج آپ تاریخ اسلام مسلمانوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ 65 ایسی جامع بزرگ ترین کتابوں میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے نقیب 12 ہوں گے، میرے خلیفہ 12 ہوں گے، جس طرح موسیٰ کے خلیفہ 12، ابراہیم کے خلیفہ 12، نوح کے خلیفہ 12، سب 12 نقیب ہمارے ہوں گے۔ سب نے لکھا ہے کہ نبی کے خلیفہ جانشین نقیب 12 ہیں، تو صرف ایک ہی فرقہ اثنا عشری کیوں ہے؟ سب کو اثنا عشری ہونا چاہیے نا۔ جب نبی نے کہا ہے اور سب نے کہیں جوڑ توڑ کے 12 مکمل کیے ہیں، سب کے یہاں 12 مکمل ہیں، تو سارے فرقوں کو اثنا عشری ہونا چاہیے۔ صرف ایک فرقہ اثنا عشری کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اطاعت پیغمبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں۔ اچھا، پیغمبر کی خدمت میں ایک یہودی آیا، بڑی آسانی کے ساتھ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی یہ سب سن لیں۔ ایک یہودی آیا پیغمبر کی خدمت میں کہ آپ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کا نائب اور خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ میرے بعد علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، علی ہوں گے، محمد ہوں گے۔ فوراً دوسرا یہودی سامنے آیا، اچھا آپ کے بعد آپ کا خلیفہ و جانشین کون ہوگا؟ سامنے وہ پہلا والا بھی کھڑا ہے، تو پیغمبر نے آواز دیا علی ابن ابی طالب ہوں گے، حسن ابن علی ہوں گے۔ جو سن رہے ہیں ان کے لیے
حسین ابن علی ہوں گے. فوراً تیسرا آگے بڑھا, آواز یہ بتائیے آپ کے بعد آپ کا خلیفہ جانشین کون ہوگا؟ ایک نے پوچھا تو انہیں نام بتایا, دوسرے نے پوچھا تو ولدیت کے ساتھ بتایا, تیسرے نے جب پوچھا تو ایک مرتبہ پیغمبر مسکرا کے آواز ہے, علی ابن ابی طالب المرتضی, حسن ابن علی المجتبی, حسین ابن علی الشہید کربلا, علی ابن الحسین زین العابدین, محمد ابن علی باقر. کانو در بڑا ایڈوانس ہے. میں یہاں کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہوتا ہو وہ پیدا ہوتے ساتھ انجینئر اور ڈاکٹر رہتا ہو. پیدا ہی ہوتے ساتھ بولیں یہ بچہ جو پیدا ہوا نا یہ ڈاکٹر ہے, بولیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو اور آل محمد کے برابر کرتے ہو؟ نہیں توجہ کیا آپ نے. میں آسانی کے ساتھ میں بات پہنچانے کا ہمیشہ عادی ہوں. دنیا میں کوئی بچہ نام لے کے تو آتا ہے, ولدیت کا نام لے کر آتا ہے, اور جس کے باپ کا نہیں معلوم ہوتا اس کے بھی نام رکھ لیے جاتے ہیں, لیکن القاب لے کے کوئی نہیں آتا سوائے محمد اور آل محمد کے. جو اس دنیا میں آتے ہیں تو اپنے کل صفات و کمالات لے کر آتے ہیں. ابھی تو علی ابن حسین پیدا ہی نہیں ہوا, تو نے زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اپنے صفات اور کل کائنات کے ساری چیزیں لے کر آئے. میرے عزیزوں, اتنی بات آپ نے سنا, جس اعتبار سے بھی سنا, جیسے بھی سنا, لیکن سنا. دیکھ کچھ چیزیں ہوتی جو زبردستی سنائی جاتی ہیں, ہے نہیں؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ نے ہر چیز بڑی آسانی کے ساتھ دے دی. میرے پیغمبر سے کہہ دو نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, یہ کریں وہ کریں, لیکن جب ولایت اہل بیت کی بات آئی, اللہ نے آواز دیا میرے پیغمبر اگر اس سے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, اور جو سننے والے نے اسے نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. میں زبردستی سنواؤں گا, چاہے دھوپ ہو, سر پر بال نہ ہو, پتھروں پہ کھڑا ہونا ہو, گرمی کا موسم ہو, کچھ بھی ہو, میں اسے سنواؤں گا تو تمہیں سننا پڑے گا. تو ذکر آل محمد وہ ذکر ہے جو نہ بھی سننا چاہے تو اسے زبردستی سنوانا پڑتا ہے. میرے عزیزوں, اب جہاں سے میں نے بات پہلے دن شروع کی تھی, اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, وہیں سے بات اب میں شروع کر رہا ہوں. ہے حوصلے؟ نہیں. اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں پہچانا جاؤں. اچھا, پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ میں نے بات تمام کر دی, مصائب کے لفظ ہیں. پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ یا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, یا میں جا کے آئینہ دیکھوں؟ توجہ کریے گا. نہیں, یا تو میں جا کے آئینہ دیکھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں, تو اللہ نے بھی ایک شیشہ, ایک مرر پر بنایا. شیشے میں دکھائی دیتا ہے نا انسان. دیکھیں جب نیند غالب ہو جاتے تو کچھ بھی آپ سر ہلا دیں گے. شیشے میں کچھ انسان اپنے کو نہیں دیکھ سکتا. آپ چشمہ لگائیں کہ اپنے کو دیکھ رہے ہیں؟ شیشے کے پیچھے جب ایک مادہ لگایا جاتا ہے, کلر لگایا جاتا ہے, تب اپنی تصویر نظر آتی ہے. اب لوگ اسے اپنا جیسا بشر سمجھ لیے تو اس کی عقل کی بات. اللہ نے صرف کلر لگایا تھا بشریت کا پیغمبر کو, تاکہ اللہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکے. ایک شیشہ بنایا, اللہ کو دیکھنا ہے. اب اللہ کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنے صفات دیکھنے ہیں. میں کتنا عظیم ہوں, میں کتنا قدرت والا ہوں, میں کتنا عصمت والا ہوں, میں کتنا علم والا ہوں, میں کتنا صبر کرنے والا ہوں. شیشہ ایک ہے, اتنے صفات کو دیکھنا ہے. اللہ نے اسی ایک شیشے کے 14 حصے کر دیے, برابر برابر کر دیے. ہر شیشے کو پلٹ کے الٹ کے دیکھا, ہر طرف اسے اپنی حمد نظر آئی. نام رکھا محمد, نام رکھا محمد. اب اللہ کو بہت صفات دیکھنا تھا, ہر شیشے کا اس نے نام رکھا. تو شیشے عظمت ہے, تو شیشے قدرت ہے, تو شیشے عصمت ہے, تو شیشے علم ہے, تو شیشے صبر ہے. اب جاؤ دنیا میں, لوگ یہ پوچھے کہ اللہ عظیم کتنا ہے,
بتانا، پہلے میری عظمت کو دیکھو پھر میرے پروردگار کی عظمت کو دیکھنا۔ دنیا میں جاؤ، لوگ پوچھیں گے اللہ قدرت والا کتنا ہے، علی مرتضیٰ تم کہنا کہ پہلے میری قدرت و طاقت کو دیکھو۔ لوگ پوچھیں گے اللہ عصمت والا کتنا ہے، شہزادی کونین تم جانا، تم لوگوں کو کہنا پہلے میری عصمت کو دیکھو پھر میرے پروردگار کی عصمت کو دیکھنا۔ اللہ کتنا برداشت کرتا ہے، حسن مجتبیٰ تم جانا۔ اللہ کتنا صبر کرنے والا ہے، حسین شہید میں کربلا تم بتانا۔ اللہ معبود کتنا ہے، علی زین العابدین تم بتانا۔ اللہ علم والا کتنا ہے، محمد باقر تم بتانا۔ اللہ سچا ہے بھی یا نہیں، امام جعفر صادق تم بتانا۔ اللہ اتنی برائیوں کو سن کے برداشت کیسے کرتا ہے، موسی کاظم تم بتانا۔ اللہ راضی کیسے ہوتا، علی رضا تم بتانا۔ اللہ تقوی کو پسند کیسے کرتا ہے، محمد تقی تم بتانا۔ اللہ طہارت کو دوست کیسے رکھتا ہے، علی نقی تم بتانا۔ اللہ عسکری و جلال والا کیسے، حسن عسکری تم بتانا۔ اب اے میرے آخری شیشے تم جانا دنیا میں، لوگ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، تو تم کہنا پہلے مجھے تلاش کرو۔ میرے عزیزوں، اگر انسان ان فطرتوں کے اوپر آ جائے تو بغیر اثنا عشری کہ وہ رہ نہیں سکتا، اور کل کائنات میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کل کائنات میں سب اثنا عشری ہو۔ حج پہ جانے والوں، خدا تمہاری اس عبادت کو قبول و مقبول کرے اور سب کو یہ نصیب ہو۔ مسلمانوں سے صرف ایک سوال آپ کر لیا کریے، جب اہل بیت کے سلسلے میں جب کوئی بات ہو، میں مصائب کی طرف آنا چاہ رہا تھا، ابھی سے بات تو شروع کرتا اس لیے کہ آج ولادت ہے جناب معصوم قم کی، جو کریمہ بھی ہیں اور معصومہ بھی ہیں۔ بات تو یہاں سے شروع ہے، لیکن بیچ میں کیسے بات شروع کرتے، مجھے نبوت سے امامت تک آنا تھا، لیکن اب گھبرائیے گا نہیں کہ اب بات میں شروع کروں گا، اب مسائل اور بات تمام۔ میرے عزیزوں، حج کا حکم ہے قرآن مجید میں، ہے نہیں؟ من استطاع للہ علی الناس حج البیت، قرآن مجید میں آیتیں بھری پڑی ہیں، اللہ کہتا حج کرو۔ تو یہ میرے پروردگار تو آرڈر دے قرآن میں آیت کہ حج کرو اور خانہ کعبہ کو اٹھا لے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کی آیت رہے کہ حج کرو، کس کا حج کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کا، اور اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا لے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آیت رہے گی خانہ کعبہ کو ہونا ضروری ہے۔ نہیں توجہ کریے گا، خانہ کعبہ رہے گا تبھی تو حج رہے گا، ورنہ آیت منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ آیت ہے تو خانہ کعبہ کا ہونا ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، اتنی عقل تو لگا دیا کرو، اگر ایک حج کی آیت ہے تو اس کا مطلب جس پر حج کیا جائے وہ اس کا بھی ہونا ضروری۔ اگر قرآن میں کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس محبوب کا بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کتنے 100 سال زندہ رہیں گے، اتنے 100 سال کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ اچھا، ان کے زندہ رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ کبھی کسی کی مدد کے لیے آئے ہیں، کسی کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ میں کہوں کبھی اپنے دادا شیطان کے بارے میں سوچ لیا کرو، اتنے 100 سال سے کب تک زندہ ہے، کہاں تک زندہ ہے؟ اچھا، اس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ کبھی شیطان بن کر آیا ہے آپ کے سامنے کہ میں گمراہ کرنے آیا ہوں؟ اتنے 100 سال سے زندہ ہے، سب کو بھروسہ ہے کہ شیطان ہے، کبھی کھلم کھلا ہو کے گمراہ کرنے نہیں آیا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ گمراہ وہی کرتا ہے پردے میں رہ کے۔ تو تھوڑا سا انصاف پروردگار تو کرو کہ دشمن ہو کے اتنے 100 سال زندہ رہ سکتا ہے اور پردے میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے، تو نمائندہ الہی بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو اتنے 100 سال بھی زندہ رہ جائے اور پردے میں رہ کے ہدایت بھی کر سکے۔ تو میرے عزیزوں، کل کائنات کو اثنا عشر ہونا چاہیے، اور انتظار کر رہے ہیں وہ امام۔ آپ معصوم قم کی زیارت کے لیے جائیے،
آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ اصل میں ان کی زیارت خاتون جنت کی زیارت. آیت اللہ مرشی نجفی نے جب اعمال کیا تھا، عبادت کیا تھا، 40 دن عمل کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کس جگہ شہزادی کی ہم زیارت پڑھیں، جنت البقیع میں پڑھیں کہ ان کے حجرے میں پڑھیں یا ریاض الجنہ میں پڑھیں. تو مولا علی نے آواز دیا، مرشی کیا بات ہے کہ میں رسول کی بیٹی کی زیارت پڑھنا چاہتا ہوں، کہ اگر صحیح زیارت پڑھنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ قم. قم اور اہل قم کے جتنے فضائل ہیں، سب سے پہلا فرقہ جس نے امام کے نام پہ جائیداد دی. قم جہاں شیطان نہیں آ سکتا. معراج سے پیغمبر نے دیکھا اور جا کے اس کے شیطان سے آواز دیا، قم اٹھ جا، تیرا قم میں کیا کام. بے انتہا فضائل ہیں، اور قم ہی کے لوگ 313 کی شکل میں امام کے نصرت اور مددگار اور لشکروں میں شمار ہو کر آ کے دین کی حفاظت کریں گے. میرے عزیزوں، یہاں سے جہاں سے میں بات ابتدائے خلقت سے لے کے آیا تھا اور اس کے بعد کل عادی رہبر کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے نبوت کے ذریعے امامت میں منتقل کیا، وہ آج آخری حجت بیٹھی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور آواز دیتے ہیں، انا غیر محملین لمراعاتکم لا ناسی ذکرکم. ہم تمہیں ایک لمحے کے لیے نہیں بھولتے، فراموش نہیں کرتے، ہم ہر وقت تمہیں دیکھا کرتے ہیں. اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو میں روتا ہوں. اور میرے شیعو، ایک ہفتے میں شب جمعہ میرے پاس تمہاری فائل آتی ہے. جب ہم تمہاری اچھائیاں دیکھتے ہیں تو میں مسکراتا ہوں. نہیں، مسائل کی طرف تھوڑا آمادہ ہونا چاہیے. اور جب تمہاری برائیاں ایک ہفتے میں دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ امام روتا ہے ہماری بدعمالیاں دیکھنے کے بعد. ہم نے فرقہ فرقہ کیسے بنا لیا، ہم نے دل الگ کیوں کر لیا، ہم نے گروہ کیوں بنا لیا، یہ دیکھ کے امام روتے ہیں. وہ امام روتا ہے جو 1150 سال سے مظلوم کربلا پر روتا آ رہا ہے. وہ بدنصیب شیعہ ہے جس کی برائیوں پہ امام روتے ہوں، لیکن اچھائیوں کو دیکھ کے بعد امام مسکراتے ہیں. وہ امام مسکراتے ہیں جو 1150 سال سے کبھی جناب علی اصغر کے خون پر روتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس کم سن مجاہد پر جس پہ ظالموں نے 2 مرتبہ ذبح کر دیا، ایک مرتبہ تیر کے ذریعے، ایک مرتبہ تلوار کے ذریعے. میرا سلام ہو اس کم سن رخسار پر جو دن میں 3 مرتبہ تبدیل ہوتے تھے. میرا سلام ہو اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. زمانے کے امام سلام کرتے ہیں. لیکن اے میرے شیعو، اگر تمہاری بدعمالیاں مجھے رلانے پر آمادہ ہو جائیں گی تو میرے سامنے کیسے اپنے چہرے کو دکھاؤ گے؟ میرے عزادارو، یہ مجلس سید الشہداء اسی لیے ہے کہ انسان تھوڑی دیر اپنے کردار کو بنائے، سنوارے، اور اس کے بعد اپنے امام کو مسکرا دینے پر آمادہ کرے، رلانے پر آمادہ نہ کرے. اس لیے کہ کربلا کا غم بہت ہے زمانے کے امام کو رلانے کے لیے. عزادارو، وہ معصوم قم جن کے فضائل بے انتہا ہیں، سنتے رہتے ہیں، تاریخیں بھری پڑی ہیں. مجھے بھی موقع ہوتا تو میں بیان کرتا، لیکن چونکہ موضوع اس تک نہیں پہنچ پایا، مجھے معاف کریے گا. معصوم قم صرف اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئی ہیں. جب لوگوں نے استقبال کیا تو لوگ کالی پٹیاں، کالی عماریاں، کالے علم، جب معصوم قم نے دیکھا تو تڑپ گئیں. آواز ہے، جس کا بھائی بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، ولی عہد ہو، کیا اس کی بہن کا استقبال اسی طرح کیا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جناب معصوم قم روئیں اور آواز دیا، ہائے میرا بھائی پردیس میں مارا گیا. لوگوں نے تسلی دیا، آواز دیا، آپ کے بھائی کا جنازہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھا، لیکن 17 دن زندہ رہیں اور اس دنیا سے چلی گئیں صرف یہی کہتی ہوئی کہ ہائے میرا بھائی پردیس میں مارا گیا. بھائی بہن کی محبت عجیب محبت ہوتی ہے عزادارو.
جس میں نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ طمع ہوتا ہے، نہ لالچ ہوتی ہے، ساری محبتیں ٹوٹ جائیں لیکن بھائی بہن کی محبت نہیں ٹوٹتی ہے۔ عزادارو، یہ ہے معصوم قوم جس نے صرف اپنے بھائی کی خبر شہادت سنی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں تسلی دینے والے تھے، لیکن کوئی پوچھے جناب زینب سے جنہیں صرف خبر شہادت نہیں ملی ہے، ارے کچھ قدم دور کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بھائی کے گلے پہ کون خنجر چل رہا ہے۔ نہیں عزادارو، آپ آمادہ ہو گئے تو دو جملے اور سن لیجئے، آواز گریہ بلند ہوئی، مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ عزادارو، بھائی بہن کی محبت جانتے ہیں کیسی محبت ہوتی ہے؟ نہیں، بڑے تسلی کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جب شہزادی جناب زینب کی شادی ہوئی، رخصت ہو کے جناب عبداللہ کے گھر پہنچی ہیں تو دن رات گریہ کرنا شہزادی کا شیوا تھا۔ جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑا لی کہ بیٹی کیا بات ہے، جب سے آپ میرے گھر آئی ہیں رو رہی ہیں؟ کہ عبداللہ کوئی بات نہیں ہے، میرا ایک بھائی ہے حسین، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مصائب پڑھ رہا ہوں، جو حضرات جس کے دل پہ اثر ہو تو وہ گریہ کرے گا۔ میرا ایک بھائی حسین جس سے میں کبھی الگ نہیں ہوئی ہوں، جدا نہیں ہوئی ہوں، آج پہلا موقع ہے جو شادی کر کے میں تمہارے گھر آئی ہوں، میرا بھائی مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ اے عبداللہ، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، حسین کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی۔ جناب عبداللہ روتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے، مولا آپ کی بیٹی گریہ کر رہی ہے، رخصت اس عالم میں ہے کہ رخصت ہونے کے لیے تیار۔ مولا کائنات نے آواز دیا، عبداللہ اس حجرے کو کھولو، اس کمرے کو کھولو۔ جیسے عبداللہ نے کمرہ کھولا، حسین غریب زمین پہ بیٹھے آواز دے رہے، ہائے میری بہن زینب مجھ سے الگ ہو گئی۔ عزادارو، یہ پہلی شادی ہے جس میں شرط لگائی گئی تھی کہ بہن بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو اسے روکنا نہیں۔ مولا کائنات نے آواز دیا، عبداللہ تم اپنے گھر چلو، بس ایک لفظ ہے، دیکھیں کون ہے ایسا دل ہے جو پتھر کا ہے نہیں روتا ہے۔ عزادارو سنو گے، تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے آواز دیا، عبداللہ تم اپنے گھر چلو، میں حسنین کو لے کے آتا ہوں۔ جناب عبداللہ اپنے گھر گئے، مولا کائنات امام حسن امام حسین کو لے کے جناب عبداللہ کے دروازے پر پہنچے، ناک کیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی عبداللہ کی، مولا آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ اجازت لے رہے ہیں؟ کاش مسلمان یہ سمجھ لیتے کہ علی جس دروازے پہ آ کے اجازت لیتے ہو، یہ گھر اس لائق نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد۔ ہاں عزادارو، جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ نصیب ہو۔ عزادارو دروازہ کھولا گیا، مولا کائنات گھر کے اندر گئے، دیکھا جناب زینب بھائی پہ روتے روتے تھک کے سو چکی تھی، سورج کی دھوپ شہزادی جناب زینب کے جسم پڑ رہی تھی، بھائی سے دیکھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ حسین غریب نے اپنی ابا اٹھائی اور جناب زینب کے جسم پہ سایہ کر دیا۔ جب تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی نا تو ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب نے آنکھ کھولا، دیکھا بھائی سرہانے موجود ہے اور میرے جسم پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ گئی اور بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، اے بھائیا آج میرے جسم پہ دھوپ پڑ رہی تھی، تم نے سایہ کر دیا، اے بھائیا جب کبھی تمہارے جسم پہ دھوپ پڑے گی، ارے زینب نے بھی سایہ کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو اونٹ کی پیٹھ سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے بھائیا حسین، ارے میں نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن کیا کرے زینب کے ہاتھ پھنسے گردن بدے ہوئے، سر پر چادر نہیں۔ ہاں عزادارو، اتنے مسائل آپ نے سنے، بھائی بہن کی ایک الفت اور اس کے بعد اب بھی بہت سی آنکھیں ابھی پیاسی عبادت میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ احد کے میدان میں جناب حمزہ مارے گئے، میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، رونا نہ آئے تو انسان تھوڑا چہرہ بنا لے، تاکہ یہ عبادت وہ ہے کہ جس میں انسان چہرہ بھی بنا لے تو در آل محمد میں مقبول ہوتا ہے۔ جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب حمزہ کی ایک بہن جناب صفیہ ہے، جناب صفیہ نے جناب بلال سے کہا کہ بلال رسول سے پوچھ لو کہ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، بہن بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے۔ پیغمبر نے آواز دیا، بلال صفیہ کو نہ آنے دینا، دیکھو
حمزہ کے جسم پہ زخم بھی ہے، خون بھی نکل رہا ہے، بہن کیسے برداشت کرے گی؟ تو ایک مرتبہ جناب صفیہ نے آواز دیا، بلال رسول سے کہہ دو کہ میں بھائی کے جنازے پہ رکوں گی نہیں، صرف آخری دیدار کر کے نکل جاؤں گی۔ سنو گے آزادارو، رسول خدا نے آواز دیا، بلال صفیہ کو روکو، رک گئی۔ ایک مرتبہ اپنی عبا اتاری، جناب حمزہ کے جسم پہ ڈال دیا، چونکہ جناب حمزہ لمبے تھے، احد کی کچھ گھاس اکھاڑی، جناب حمزہ کے پاؤں کو چھپایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ایک بہن آ رہی ہے بھائی کے جنازے پر، جہاں بھائی کے جسم پہ زخم ہے۔ میں کہوں گا اے رسول اللہ، جہاں آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو کربلا میں آ جائیے۔ ارے ایک بہن نہیں، ارے ایسی بہنیں ایسے بھائیوں کے جنازے پہ آ رہی ہیں جس کا بازو قلم ہو چکا، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ہاں آزاداروں کیسے برداشت کریں گے؟ ہاں بات آئی ہے تو چونکہ آپ آمادہ ہیں، ایک بھائی بہن کی بات اور آپ کی خدمت میں گزارش کریں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر عبادت یا دعا مانگیے، جب آنسو بہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ان آنسوؤں کے طفیل میں لا ولد کو اولاد نہیں عطا فرمائے، ہر آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ سنیں آزادارو، حسین غریب نے اپنے جوان کو رخصت تو کیا، جب جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا حسین نے اپنے جوان کا سر اپنی گود میں لیا۔ بھیا علی اکبر کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں بابا ایک خواہش ہے، میری بہن سغرا میرا انتظار کر رہی ہے، میری بہن سغرا میرا انتظار کر رہی ہے، اے بابا مجھے سغرا دکھلا دیجئے۔ حسین غریب نے 2 انگلیاں اٹھائی، آواز دیا میرے لال علی اکبر دیکھ لو۔ کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی۔ کہا ماں کی لحد پہ دیکھو، کہا ماں نظر نہیں آتی۔ کہا رسول کے روضے پہ دیکھو، کہا ماں نظر نہیں آتی۔ کہا بھائی کے لحد پہ دیکھو، وہاں نظر نہیں آتی۔ کہا بابا میری بہن نظر نہیں آتی۔ کہا میرے لال وہاں دیکھو جہاں تمہارا بستر بچھتا تھا، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ کہا بابا وہاں بھی نظر نہیں آتی۔ بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بستر پہ جائیں گے تو روئیں گے۔ آزادارو ایک مرتبہ حسین غریب نے آواز دیا میرے لال علی اکبر، ارے وہاں دیکھ لو اپنی بہن کو جہاں تمہارے بھائی کا جھولا رہتا تھا، شاید آنکھ بند کر کے سغرا جھولا جھلا رہی ہو۔ کہا بابا وہاں بھی نظر نہیں آتی۔ سن سکو گے آزادارو، جناب علی اکبر نے آواز دیا بابا ایسا لگتا ہے میری بہن میری جدائی برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسین غریب نے آواز دیا اے میرے لال ایسا نہ کہو، میری بیٹی بیمار ہے۔ کہا بابا پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ کہا اے میرے لال اپنی بہن کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو۔ سن سکو گے ذرا آسانی کے ساتھ سن لو۔ کہا ہے میرے لال تم اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا وہاں دیکھو جہاں تم نے اپنی بہن کو رخصت کیا تھا، مدینے سے باہر جناب سغرا آئی تھی علی اکبر کو رخصت کرنے کے لیے، اے بھیا جب شادی کرنا تو مجھے بھول نہ جانا۔ آزادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر طرف گئے، بابا انگلیاں ہٹا لیجئے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا اے بابا جہاں سے میں نے اپنی بہن کو رخصت کیا تھا میرے پاؤں کے نشان پڑے تھے، میری بہن رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہی اے بھیا اکبر، ارے کب سے تمہارے پاؤں کے نشان، تمہارے انتظار میں تمہاری بہن اس طرح تڑپ رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔